بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب اسٹرالوجر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال پر میں محمد اسامہ علی صاحب کے پاس بھی اور اسٹرالوجرز کے پاس بھی پریڈکشنز لیتا ہوں۔ آج محمد اسامہ علی صاحب کے پاس حاضر ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں ملکی سیاسی صورتحال پر ان کی قیمتی پریڈکشنز لے سکوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر میری پہلی مختلف اوقات میں یہ میں آپ سے پریڈکشنز لیتا رہا ہوں۔ آپ کو کلیئر کٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جنوری میں عمران خان صاحب آپ کو جیل سے رہا باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ مسکرائیں نہیں، اس کی پریڈکشن چاہیے مجھے۔ نہیں دیکھیں، یہ جو صورتحال ہے جس میں اب وہ ہے، یہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ فیب بھی کراس کر جائے۔ اچھا ہاں، پھر یہ صورتحال جس میں اب اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا گن پوائنٹ میں مجھ سے کچھ لیں گے تو پھر تو یہ اس سے بھی کراس کر نہیں، چلیں آپ ناراض نہ ہو، آرام سے بتا دیں۔ اس کی سمپل سی بات ہوتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، ایک پلانٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی قید میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پریڈکٹ کر دیا، وہ قید میں چلا گیا۔ بالکل جب اس پلانٹ نے اپنی موومنٹ جگہ چینج کر دی، ہم نے بتا دیا کہ اب یہ رہا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں ہوتا یہی ہے کہ پلانٹس جو امپیکٹ بناتے ہیں یا آپ پہ ڈالتے ہیں اسی کو ہی ہم ریڈ کر سکتے ہیں نا سر۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم نے دے دیا کہ بھائی اب یہ رہائی ہے 2 نومبر کے بعد سے۔ اب اس میں یا تو آپ یہ کہیں کہ کوئی چلیں آپ کو رہائی کے سبب بنتے نہیں لگے، چلیں یوں کر لیتے ہیں۔ 180 پرچہ جو ہے وہ 300 ہو گیا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے آپ کو جنوری کا مہینہ کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس کو یوں کر لیں کہ ہر گزرتا دن ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جنوری عمران خان کے لیے اپ کمنگ ٹائم میں جو بنیاد ہے بہت اچھی ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے ایک خطرہ ہے بس کہ کوئی ایسا انریسٹ یا ایونٹ نہ ہو جائے جیسا پہلا ایک ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہاں ویسا کچھ نہ ہو جائے جنوری میں۔ اور ورنہ پی ٹی آئی کی ہاں اگر بات کریں بحیثیت پولیٹیکل پارٹی پاپولیرٹی کی تو وہ نمبر 1 پہ ہی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اور اگر بات کریں الیکشن کے کنٹیسٹ کرنے کی تو اس میں کوئی فائدہ پی ٹی آئی کو نظر اس نہیں آ رہا۔ طریقے سے نہیں، ویسے تو ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے نہیں جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ بڑا ایک مربع سا بن جائے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ جو نئے چہرے پی ٹی آئی میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور جن کو ٹکٹس مل رہی ہیں، کاغذات جن کے چلیں جس طرح بھی منظور ہو رہے ہیں، آپ کو وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے الیکٹیبلز کے مقابلے میں؟ نئے چہرے جیتے ہیں؟ دیکھیں یہ اب پولیس ہاتھوں کی دیوار بنا کے شناخت کنندہ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کل کو یہ ہو سکتا ہے اس پولنگ بوتھ کے اندر کوئی کیمرہ لگا کے بیٹھ جائے کہ بھئی یہ تم نے کدھر ووٹ ڈالا ہے، چلو واپس، اسی کو نکال کے فوراً جو ہے نا نہیں، وہ تو کتنوں کو کریں گے، اب وہ اتنی میں عوام۔ مذاق کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا مطلب ہوا، یہ انداز بتا رہے ہیں کہ یہ قابل نہیں ہے الیکشن کے، ان کو سب پتہ ہے الیکشن کا رزلٹ ان کو پہلی نظر آ رہا ہے، اسی لیے یہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ ایک فارغ ترین آدمی ہیں، علاقے کے لٹ ہیں آپ، کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا، پھر مجھے آپ کے کاغذات نامنظور کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا نشان چھیننے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں نا مطلب آپ تو انتہائی کوئی نامعقول آدمی ہے، پھر میں آپ کے ساتھ یہ سب کیوں کرنے لگا ہوں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے صحیح کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اس لیے بے فکر ہو جائیں، یہ ایک فیز ہے، یہ اپنی ہاں یہ ہونا بہت ضروری تھا۔ اچھا یہ ہونا ضروری تھا، بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ 70 سالوں کی ریٹ ایسے تھوڑی ختم ہونی تھی، یہ اب ختم ہوگی۔ اچھا 2024 میں جان چھوٹ جائے گی آپ لوگوں کی، کس سے؟ یہ 70 سالوں کی جو دیا جل رہا تھا۔ یہ وہ تو نہیں ہے جو بلاول کہتے ہیں یہ 70 سال کے بزرگ اب سیاست چھوڑ دیں؟ نہیں ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، اچھا ان بزرگوں کی ہو رہی ہے جن کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر سلامت رہا ہے، خصوصاً جمہوریت کے اوپر سلامت رہا ہے، اچھا ان کی ریٹ ختم ہو جائے گی 2024 میں۔ پاکستان 2024 آزاد ہوگا، جو عمران خان حقیقی آزادی مل جائے گی، منہ نظر آ جائے گا۔ آپ خود کہہ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے پوچھوں گا پروگرام میں سوال کروں گا آپ سے، جب آپ کو آزادی نظر آ رہی ہے آپ کہیں گے ہاں جی نظر آ رہی ہے۔ اچھا ہاں یہ اسی 2024 میں اسی میں ہوگا؟ پوچھیں۔ اچھا
چلیں ابھی آپ دیکھیں آج میں ہم بات کرتے ہیں, آج ہم آزاد ہیں, ہاں آزاد ہیں, اللہ کا شکر ہے, صحیح پھیر رہے ہیں قرآن لے کے آؤں پھر سر پہ رکھوں, ہاں نہیں نہیں, آزادی سے یہ پھیر تو رہے ہیں, پڑھا میں اٹھاتا ہوں پھر. آزادی سے پھر رہے ہیں ہم. نہیں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہوں, چائے پیتا ہوں, نہیں, آج پروگرام. تو مجھے پھر مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا شوگر یاد آ گیا, تو ایسے اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے تھے کہ ہاں بتائے بھائی, ہاں آزاد ہے. میں اگلا سوال کرتا ہوں آپ اچھا سے. اس میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے ایک جب ہم اس میں تھے نا پولیس میں, تو اس میں رات کو گشت ہوتی تھی, تو اس میں گپے گپے ہوتی تھی, کوئی بات نہیں ہوتی تھی, تو ایک وہ ہمارے وہ ہوتے تھے سینئر, انہوں نے ایسے جیب سے کوئی کاغذ شاغذ نکال کے ایسے سائڈ پہ جا کے رکھ دینا. آپ بتاؤ پر اچھا, میں کہنا کہ واقعی میں چوم چوم کے رکھا ہے کوئی, واقعی کوئی وہ اس کی وہ دیکھیں. یہ آج بھی آپ ہم جو بھی مطلب سینیریو ہے یا جو بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس سے جان چھوٹ جائے گی, ورنہ کم از کم آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ چھوٹنے کی طرف ہم چلے گئے, یہ ٹھیک ہے, یقین ہو جائے گا. عوامی سال ہوگا, ایک دفعہ رگڑا ہوگا, لیکن عوام اپنا ریئیکشن دے سکتی ہے, اور یہ سارا سنیریو جو ہے بدل سکتا ہے. اس کی بڑی امید ہے. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا. شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا, اور کیا اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ کوئی فائدہ نقصان پی ٹی آئی کا نہیں ہے, جو نقصان ہی نقصان ہے جو ہو رہا ہے ان کی طرف سے, لیکن اصل فائدہ ہی فائدہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سمپل. عدالتیں 2024 میں اچھا کام کریں گی, اچھا, کافی حد تک چانسز ہیں. ٹھیک ہے, جسٹس کا سال ہو سکتا ہے, اچھا, عدلیہ اپنا تشخص بچانے کی خاطر کچھ کر سکتی ہے, کالے کوٹ انڈر اٹیک آ سکتے ہیں اور وہ کھو سکتے ہیں, عوام نکل سکتی ہے, عوام اپنا حق مانگ سکتی ہے, عوام اپنا حق ہو سکتا ہے چھین بھی لے. کافی حد تک انریسٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا نظر آتا ہے 2024 میں. ٹھیک ہے, اور بس اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, ہماری قوم کو, ہماری قوم کے محافظوں کو ہر طرح کی اس سے جو ہے نا 2024 میں بس محفوظ رکھے, ٹھیک ہے. کیونکہ اتنا مطلب وہ ایزی سال نہیں ہے. اچھا, مشکل سال نظر آ رہا ہے آپ کو ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے؟ ہاں جی, ہر لحاظ سے. ہماری خارجہ تعلقات میں مسئلے آئیں گے, جنگیں ہو سکتی ہیں, جنگ یہ پوری خطے کی جنگ ہمارے سر پہ آ سکتی ہے, اور بڑے مسائل اکنامک, یہ جو قسط وسط ہے ابھی جو ملنی تھی, ہو سکتا ہے یہی ابھی نہ ملے, کیونکہ وہ اندھے تھوڑی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کی قسط جو ہے یہ جنوری میں آنی تھی, اسی کے لیے الیکشن ہو رہے تھے. حالانکہ خبریں آئیں, لیکن وہ جب بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین تھے پیچھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. پہلے خبریں آئیں کہ شاید پی ٹی آئی نے الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے یا ڈیلے میں جانے کی وجہ سے پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو سپورٹ نہیں کریں گے. پتہ نہیں وہ خبر, بہرحال وہ ابھی تک تو جنوری کی کوئی میرا خیال 8 کو ایکسپیکٹڈ تھا, دیکھیں ابھی قسط آتی ہے 8-9 کو یا نہیں. مجھے تو یہی لگتا تھا کہ 8-9 کو قسط لے کے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اب جون جولائی میں دیکھیں گے, گرمی ہوگی, موسم کھلا ہوگا, دن لمبے ہوں گے, ووٹ زیادہ ڈلیں گے, فضل الرحمان صاحب بھی خوش ہو جائیں گے. مخلوط حکومت آپ دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشنز میں, اس میں اگر مخلوط دیکھ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگی یا پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی؟ دیکھیں یہ سوال کب کا ہو رہا ہے, کس الیکشن کا؟ 8 فروری والے کا. 8 فروری والے کا. ہاں چلیں 8 فروری والے اگر ہوتا ہے تو پھر اس میں ایک تو آپ سے پوچھنا اپوزیشن پڑتا ہے نا, لیڈر کیونکہ پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کی اپوزیشن میں ہی ہوں گے, اور کہاں ہوں گے. اچھا 8 فروری کو نہیں ہوتا الیکشن, چلیں 2 مہینے بعد ہو گیا, اپریل میں ہو گیا. اپریل میں ہو گیا تو پھر تو بس یہ ہوں گے, اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہوگی. اچھا, ہاں, پی ٹی آئی ہوگی, کلین سویپ کرے گی اس وقت. پھر کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. اچھا اس وقت صرف ایک ہی نعرہ ہوگا, حل صرف عمران خان. اچھا, ہاں, ابھی حل نہیں ہے, صرف عمران خان. پھر ہوائیں, فضائیں, زمین, پانی, سب کہیں گے حل صرف عمران خان. اچھا,
جب آپ کو ہوائیں، پانی اور زمین کی سمجھ آئی، نہیں ذرا سمجھا دیں. ہوائی مخلوق، فضائی مخلوق، اور یہ پانی کی مخلوق اور زمینی مخلوق، اب سمجھ آئی ٹھیک ہے. کہ ابھی بھی نہیں آئی تو اور کھولو. نہیں کافی ہے اتنا. آپ کو ناظرین کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں، ناظرین سب کو سمجھ آ گئی اب تو. شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو عمران خان صاحب سے پہلے رہا ہوتے نظر آتے ہیں؟ وہ بیچارے اس دن میرے سے انہوں نے پوچھا کسی نے پروگرام میں، کہا ہاں رہا ہو گیا. وہ واقعی کورٹ نے کہہ دیا رہائی. پھر ایم پی میں یار یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے. مجھے لگتا ہے ان کی اور کچھ نہیں ہماری. انہوں نے کہا 2023 میں پریڈکشن اتنی ٹھیک کیوں ہو گئی ہے تو ہمارے پیچھے ہیں یہ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب لوگ ہنستے تو ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے لوگوں کا مجھ سے پوچھا ہوا ہے کافی کو لوگوں کا چھوڑیں پوچھا، گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ یاد کافی ہے لوگوں کا پوچھا اس ہوا. شاہ محمود کا بھی پوچھا تھا اور میں شاہ نے آپ کو محمود یہی کہا تھا کہ نہیں چھوڑے گا اینڈ تک. نہیں چھوڑے گا، بالکل یاد. آج دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت آپ لوگوں کو رینڈم لگ رہا ہوتا ہے، ایون ماحول بھی ایسے ہی بنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا فلاں چھوڑے گا، میں نے کہا ہاں جی چھوڑ دے گا. فلاں چھوڑے گا، ہاں جی چھوڑ دے گا. آپ نے کہا سب بھی چھوڑ رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے لیٹ اٹ بی. آپ اس بندے کا بتائیں جس کا میں نے کہا ہو کہ نہیں چھوڑے گا اور اس نے چھوڑ دیا ہو، اور یا جس کا کہا چھوڑ دے گا اور وہ اس نے نہ چھوڑا ہو. وہ بندہ نکالے نہیں پروگرام میں، بلکہ انعام کا اعلان کریں اپنی طرف سے کہ آپ کی کسی پروگرام میں پرانے نکالے کوئی ناظرین میں سے کوئی کلپ اور دکھائیں. اسد عمر کا آپ کہتے ہوتے تھے، میں نے کہا کون سی پی ٹی آئی میں ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی. اسد عمر آپ لوگوں کو تو نہیں نظر آ رہا تھا نا نہیں، اسد عمر اس وقت. میں یہی کہتا تھا نا، میں نے کہا آپ پتہ نہیں اس کو کیسے پی ٹی آئی میں آپ نے سمجھتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کا کہا تھا نکالیں گے اس کو، نکالیں گے اس کو. آپ لوگ کہتے تھے اسد عمر تو جی ابھی بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے. تو میں ہنس کے وہ کلپ نکالے نا جس میں میں کہتا تھا آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے اس کو حصہ سمجھتے ہیں. تو وقت نے دکھایا بالکل شاہ محمود بھی کھڑا تھا. اب اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ہمت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چین چوں یہ جو بھی ماحول ہے، آخر تو یار ہمارا اپنا کیا کرایا نا، سیدھی سی بات ہے. گھر کا بچہ بھی اگر کوئی بدتمیز ہو جائے یا گھر کا بچہ بھی کوئی کہنا نہ مانے یا وٹس ایور، تو بہرحال ایشو تو ہے نا، آخر تو وہ ختم ہوتا ہے. جو بھی ہمارے گھر کا رول ہے آخر تو یہ سمٹ نہیں ہے، ایکسٹریم پہ جا کے سمٹے گا بس، دیٹس اٹ. اور ہم اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. اصل جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یوز ہونا بند کریں اور اپنے جو دماغ کے پیمانے ہیں نا ان کو ٹھیک کریں. یہ نہیں کہ یہ جو زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے نفرت کی حد تک چلے گا. چھوڑو یار، کم آن. ایک نظریاتی بات ہے، ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. ان کو وہ سوٹ کرتا ہے، ان کو وہ کرتا ہے، واٹس ایور. جمہوری نظام ہوتا ہی یہ ایسی ہے. اچھا تو پھر ورنہ آپ اس نظام کو چھوڑ لینا. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جنوری کا مہینہ آپ نون لیگ اور نواز شریف صاحب کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں نواز شریف صاحب تو رو پڑیں گے. رو پڑیں گے؟ کیوں؟ وہ تو ادھر ان پہ کیسز ختم ہو گئے ہیں اور دوبارہ چوتھی بار وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں، بہرحال مجھے تو لگتا ہے رو پڑیں گے. اور ویسے ان کے لیے سال بہت اچھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ 8 فروری کو الیکشن ہوا اور وہ جیت گئے اور وہ آ گئے تو انہیں وہ بھی دیں گے پھر. اچھا، ہاں ویسے آپ کو وزیر اعظم نواز شریف زیادہ چانسز لگتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں؟ 8 فروری کو آپ نے پی ٹی آئی کو تو نکال دیا، تو پھر میں نے کہا شہباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے ہی پوچھ لے تو ان میں سے کون سا وزیر اعظم ہوگا. نواز شریف کا تو پھر بھی سال تو اچھا ہے، لیکن مجھے تو پہلے اصل میں جیسے الیکشن کا لگتا ہے اس کا بھی پہلے رونا لگتا ہے کہ پہلے رو پڑیں گے. اچھا رو پڑیں گے. مطلب چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنتے نظر آ رہے نا آپ کو. شہباز شریف ہو سکتے ہیں، مے بی وزیر اعظم کوئی تو ہوگا. بلاول تو نہیں ہوں گے کہ بلاول ہو سکتے ہیں؟ ہونے کو کاکر صاحب کو کیا ہے، وہ تو نگران سیٹم میں چل رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا سال اچھا ہے نا. ان کا سال اچھا ہے تو وہ تو نگران سیٹ اپ مطلب بڑھ جائے اگر ٹائم ڈیوریشن تو پھر تو کاکڑ یار صاحب ہی رہیں گے. نگران سیٹ اپ کے متریا تھوڑی اپنا ہی ہے نا، اپنے ہی بچے ہیں. لگے رہنے تو چلو خوش باش ہیں، پھر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں. یار ایک بات سمجھ لیں، ایک بات بتائیں مجھے. ایک حد تک تو ہم جا سکتے ہیں. پہلے تو جب ایک بندے کو یہی پتہ چل جائے کہ الیکشن ہی وہ مطلب متنازع ہے یا ہونا ہی نہیں ہے، پھر مطلب اچھا چلو ہو بھی جائے، پھر اسے آگے کی بیان کے لابے ملانا شروع کر دو، پھر اس سے آگے کیا ہوگا.
نواز شریف صاحب پہلے ہی رو پڑیں گے. اچھا شہباز شریف صاحب کا جو ہے رو پڑیں گے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں؟ نہیں یہ ان کی مطلب لندن؟ یہ کوئی ان کے لیے وہ ہے کشمیر ہے کیا؟ نہیں لندن کی بات کر رہا ہوں. لندن کیوں جانا ہے بھائی؟ رو جو پڑیں گے تو رو کے میں نے کہا شاید واپس نہیں چلے نہیں جائیں. رہیں گے ادھر ہی. وہ اکثر بچے رو پڑتے ہیں نا, کہتے ہیں میں جا نہیں رہا نہیں ہوں. ادھر ہی رہیں گے. اچھا ادھر ہی رہیں گے. ہاں ایک بات ہے صرف وہ کیا ہے کچھ نظر آ رہا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. مطلب وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. کہیں بھی جا, یعنی کہ پھر باہر بھی جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, تو مراد یہی ہے نا. ہاں چلیں ابھی یوں سمجھ لیں لندن نہ کہیں پہ کہیں بھی جا سکتے کہیں بھی جا سکتے ہیں. ہیں. لندن کے سوال سے بیرون ملک جا سکتے ہیں, پاکستان چھوڑ کر. پاکستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں. پاکستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بیرون ملک کی بات نہیں ہوئی. پاکستان چھوڑیں گے تو اور کیا شیخو پورا تھوڑی جائیں گے, پاکستان چھوڑیں. بیرون شہر کی بات نہیں کر رہے, بیرون اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے پاکستان چھوڑ کر جا سکتے ہیں. یہ آپ کو ابھی بات میری سمجھ نہیں آئی ہے, پھر کبھی ہوئی تو پھر سمجھ آئے گی. چلے میں سمجھ گیا ہوں, لیکن میں اس طرف لے کے نہیں جا رہا بات بس کو. بہت اچھا ہے. کپڑے اپنے کپڑے رہنے دیں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم دونوں ہی پھر مطلب ماشاءاللہ اس پروگرام کے قابل نہ رہیں. چلے میں پی ٹی آئی چھوڑ کر جو لوگ گئے وہ پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں جنوری میں, اس سال واپس آ رہے ہیں. نہیں نہیں خان صاحب ایسے نہیں کسی کو دیکھیں, اس میں سے کچھ لوگ ہیں شیریں مزاری جیسے جن کو انہوں نے خود سمجھتے تھے کہ یہ جینوئنلی کیسے فیس کرے گی, مطلب ایک عورت جس کی باڈی سپورٹیو نہیں ہے یا واٹس ایور. پی ٹی آئی میں چلیں نئے لوگ آ رہے ہیں, کوئی نئے لوگ. ہاں وہ تو لائنیں پڑی ہیں پوری پیچھے, 8-10 لوگوں نے وہ جمع کروائے ہوئے کاغذات نامزدگی. کسی اور پارٹی کے لوگ بھی آ سکتے, یا جیسے شاہد خاقان عباسی سائیڈ پہ ہو گیا, الیکشن نہیں لڑ رہے, مفتاح نہیں لڑ رہے, ایسے کئی نام ہیں جو الیکشن نہیں کانٹیسٹ کر رہے, ان میں سے کوئی پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے. ان کو تو ایسے جیسے پتا ہو کہ نہیں ہونا, کہتے ہیں ایسے فضول پاگلوں والی ایکسرسائز کیوں کرنی. اچھا اس وجہ سے وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہوئے. اگلی دفعہ جب اصلی الیکشن ہوگا تب دھج وج سے کسی میں شامل ہوں گے, بھلا ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھ گیا. ہاں یہ اصل میں یہ بھی پاسبلٹی ہے. اور فضل الرحمان صاحب جو بول رہے ہیں حضور, وہ ایسے تھوڑی بول رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں الیکشن وقت پر ہوتے ہیں کہ نہیں. محمد اسامہ علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویورز محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. بہت بڑی ایک پریڈکشن کی ہے کہ نواز شریف صاحب رو پڑیں گے اور نواز شریف صاحب پاکستان سے کہیں جا سکتے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ کہاں جا سکتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.